فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کہ مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی 12ویں شب ہے، مناسبت سے ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ نیک اعمال رسالے میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ عاجزی کے ایسے الفاظ مت بولیے جس سے آپ کا دل تائید نہ کرے، تو اب ایسی صورت میں کس طرح عاجزی انسان کرے؟ کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بتکلف کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی عادت پڑے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو اس لیے اس حوالے سے کس طرح توازن کریں؟ نیز عاجزی کی فضیلت بھی بیان فرما دیجیے۔ نماز کی مثال دی تو نماز دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ عاجزی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گھٹیا بتانا، گرا ہوا بتانا، عاجزی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، حالانکہ وہ نیک آدمی ہوتا ہے پھر بھی گناہ گار اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور عاجزی جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، کیونکہ یہاں مطلب میں کرنا، میں بہت نیک آدمی ہوں، کوئی نیک ہو اور کہے کہ میں نیک آدمی ہوں تو یہاں جمے گا نہیں، لوگ اس کے مخالف بھی ہو جائیں گے، یہ تو میں کرتا ہے۔ تو عاجزی تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عاجزی کرتے رہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجزی فرماتے تھے۔ خود آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی عجز و انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال میں، نہ نسب و خاندان میں، نہ عزت یا جتھے، جتھے من گیدرنگ
میں زیادہ کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ بھی تھوڑا پھولتا ہے۔ مرآت المناجی جلد 6 صفحہ 506 تھا 507۔ دو مزید فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے۔ وہ آ گیا نا دل، کہ دل میں عاجزی ہوتی نہیں ہے، میں بڑا گناہ گار، ناکارہ، بے علم، فقیر، حقیر، سراپا پر تقصیر، اور دل میں یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ زبان کی عاجزی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک منافقت ہو گئی نا، دل اور زبان ایک ساتھ، اندر میں تکبر بھرا ہوا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، اور ویسے میں بہت کمزور ہوں، مسکین ہوں۔ تو یہ کہتے وقت دل پر توجہ ہو کہ دل کا معید ہے، یعنی دل تائید کر رہا ہے، یعنی ہے تھوڑا نازک معاملہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے، یعنی وہ نیچا کر دیا جاتا ہے جو بلندی اختیار کرتا ہے اپنے بھائی پر۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے، جنازے میں تشریف لے جاتے، دراز گوش یعنی ڈونکی پر سواری فرماتے، اور غلاموں کی دعوت بھی قبول فرمایا کرتے تھے۔ حوالہ شمائل ترمذی صفحہ 190 حدیث نمبر 315۔ یہ بھی عاجزیاں ہیں کہ بڑے آدمیوں کی دعوت کا انتظار ہوتا ہے، تو غریب آدمی دعوت دے تو طبیعت سست ہو جاتی ہے، تھکن یاد آ جاتی ہے، 2 دن سے جاگ رہا ہوں، آواز بیٹھ گئی ہے، میں کیسے پڑھوں گا، اور مالدار کا فون آیا تو حاجی صاحب حاضر حاضر ابھی آیا۔ یہ جو کرتے ہیں، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ مطلب دنیا داری ہے، مطلب بعض لوگوں میں وہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ غریب آدمی بولا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بھی دعوت دیتا تو اس کی دعوت قبول کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بچہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آپ کی دعوت قبول فرمائیں۔ تو جس طرح پیار سے پوچھتے ہیں بچے کو کہ کیا کھلاؤ گے، تو آپ نے فرمایا کیا کھلاؤ گے، تو اس نے وہ جھولی دکھائی، اس میں دال تھی، یہ کھلاؤں گا۔ خیر تو ٹائم بولا کہ فلاں ٹائم پہ وہ چلیں گے، آپ لے جانا مجھے۔ بچہ پھر آ گیا اور لے گیا۔ اصل دعوت بچے کی نہیں ہوتی، ذرا ماں باپ نے بھیجا ہوتا ہے، تو وہ آپ تشریف لے گئے، اور دال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھی، لیکن غریبوں کا گھر تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لذت لے کر خوش ہو کر کھایا اور تشریف لے آئے۔ یہ عاجزی۔ ہم خالی باتیں کرتے ہیں، ہم مالداروں کے گھر انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو دعوت ملے، مال کھائیں گے وہاں۔ غریب دعوت دے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی نزلہ لگ جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں تو کبھی پیٹھ میں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب کا نہیں کہہ رہا۔ غریبوں کا جانے میں پاؤں تھوڑا اٹھتے نہیں ہیں، کہ وہ بیچارہ وہ کھلا کر کیا کھلائے گا؟ مالدار وہ کھلائے گا جو برسوں میں ملتا ہے۔ حجت الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 سے زائد شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ سادہ لباس، اور اونٹنی کا پالان جس پہ بیٹھتے ہیں وہ ایک لکڑی کا چوکور سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر چادر جو تھی وہ پرانی تھی، کوئی ٹپ ٹاپ والا معاملہ نہیں تھا۔
حوالہ زرقانی علی المواہب جلد 6 صفحہ 54. عاجزی کی ڈیفینیشن، تعریف: لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا عاجزی و تواضع کہلاتا ہے. حوالہ فیض القدیر جلد پہلی صفحہ 599 تحت الحدیث 925. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاجزی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو. حوالہ الزواجر جلد پہلی صفحہ 163. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ. جی وہ میرے کو اندر کا ڈر خوف بہت رہتا ہے، تو میں کیا کروں کہ میرے اندر کا ڈر خوف ختم ہو جائے؟ بس ہر چیز سے ڈر خوف رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کریم اس ڈر خوف کو نکال دے اور اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ آپ کو صحت دے. واقعی یہ ہے تو آزمائش. جس کو خوف لگتا ہے ذرا وہی سمجھ سکتا ہے. کہ میں نے دیکھے ہیں کہ دیکھنے میں یوں بالکل معقول ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں مجھے سب سے ڈر لگتا ہے، ہر ایک سے ڈر لگتا ہے، کوئی مجھے مار دے گا، کوئی مجھے کچھ کر دے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا. تو یہ شاید نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس میں اپنے آپ کو خود مینیج کرے، ذہن بنائے اور اللہ پاک کا خوف جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو اس طرح جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں گھر کر جائے گا نا تو دوسرے خوف انشاءاللہ الکریم نکل جائیں گے. خوف دور کرنے کا ایک عمل حضرت صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا. لہٰذا خوف دور ہونے کے لیے اپنے مبارک سینے پر ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو، کسی کو ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا. مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. حوالہ تفسیر البغوی جلد 6 صفحہ 207. یا رؤوفو پڑھنے سے بھی یہ دنیاوی جو خوف ہوتے ہیں اس طرح کے یہ دور ہوتے ہیں. جب بھی ڈر لگے تو یا رؤوفو بندہ پڑھنا شروع کر دے. یہ اللہ کا نام ہے رؤوف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی فیس بک پیج پر ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ثواب کی نیت سے راہ گیروں، مسافروں اور عام لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل، واٹر کولر یا پانی کی ٹونٹی لگواتے ہیں. اگر کوئی شخص وہاں سے بار بار بڑی مقدار میں پانی بھر کر اپنے گھر، دکان یا ذاتی استعمال کے لیے لے جائے، حالانکہ اس پانی کا انتظام عمومی طور پر راہگیروں، پیاسوں کے لیے کیا گیا ہو، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس حوالے سے شرعی اور اخلاقی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اخلاقی تو یہی ہے کہ نہ لیا جائے. اگر لیمیٹڈ پانی ہے، واقعی کولر رکھ دیا اور دوسرا کوئی اپنا کولر بھر کے لے جائے گا، وہ تو جس نے رکھا وہی مطلب مزاحم ہوگا، رکاوٹ کھڑی کرے گا. تو اب یہ قرینے پر ہی ہے، یا یہ کہ اس نے سب کو اجازت دے رکھی ہے، مالک جو بھی لے جاتا ہے اس کو روکتا ہی نہیں ہے. اچھا رکھا ہی پینے کے لیے. اللہ اکبر.
हाँ, तब तो ले जाना जायज़ ही नहीं है। असल मालिक इजाज़त दे तो ले जा सकेगा, वरना नहीं। अगर ले जाने के लिए भी हो तो जो उर्फ होगा उसके मुताबिक जी। ही, वरना ये ना कि वो अपने घर का कूलर फिर इसी से भरा करें, इस तरह तो देने वाली की नीयत भी नहीं होती इसमें। बाज़ जगह पर सीमेंट की बड़ी टंकी सिर्फ पीने के लिए लगा दी जाती है, लेकिन वो होती बड़ी तादाद में है, होती पीने के लिए ही है, लेकिन भाई, उसको भी लोग यूँ ले रहे होते हैं वहाँ से ही पानी। इसको सबील बोलते हैं, सबील बनाते हैं। यानी ये लोगों में एक है, बाज़ लोग एक तबका है कि यार ये मुहर्रम में खाली सबील क्यों लगाते हो, पूरा साल लगाओ। ये पूरा साल भी बनाने वाले हैं, ये भी सही है। और मुहर्रम में जो सबील लगाते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तो जितना कर सकता है हस्बे तौफीक आदमी करता है। बाद एक दिन ही पिलाते हैं, बाद चंद घंटे पानी पिलाते हैं मुहर्रम शरीफ में। तो एक किसी को एक घूंट भी पिला दे, सवाब का काम तो है ना। उसको ये थोड़ी कहेंगे कि सारा साल पिलाओ, इससे क्या फ़ायदा, एक घूंट पिलिए सबील लगा दी 10 दिन के लिए। तो ये कोई किसी को गलत ना कहे, सही दोनों है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अच्छी नीयतों की सवाब मिलेगा जिसकी भी। दिल आज़ारियाँ और ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएं तो पानी पर पानी पिला, गुनाह झड़ जाएंगे जैसे आंधी में पेड़ के पत्ते, दरख्त के पत्ते। ये पानी पिलाना कार सवाब, और भी पानी पिलाने की कई फजीलतें हदीसों में आई हैं। जो ये खमा का बोलते हैं ना कि क्यों मुहर्रम में पिलाते हो, तो ये ना कहा करें। आप मत पिला, आपको नहीं पिलाना तो इसको गलत भी ना कहें। पानी पिलाना मुतलकन किसी प्यासे को सवाब का काम है। यहाँ तक कि किसी ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश होगी, तो हदीस शरीफ है, बुखारी की हदीस है ना, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए वो ऐसा ना करें। आपको प्यास लगी हो, कहीं फंस गए हो, कोई पानी पिलाएगा तो कितना दिल को खुशी हासिल होगी। तो चलो, इसको आप ये कहेंगे इनको प्यास थोड़ी लगी होती है, तो यहीं होते हैं तो भी सवाब है पिलाना। सबीलें जो लगाई जाती है तो वो लक्को तक सहरा में थोड़ी वो जाके लगाता है, ये मोहल्लों में लगाते हैं लोग। दुकानें भी होती हैं, लोग पानी पी रहे होते हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सवाब भी काम है। तो बहरहाल ये कि वो जो सबील होती है ना, ये अंडरस्टूड होता है कि ये सबील, इसमें मग लगा हुआ होता है, ये लोगों के पीने के लिए होता है, भर के ले जाने के लिए होता नहीं है। और ये सबीलें आमतौर पर जो कभी बनाते भी हैं ना, तो ये चंदे से बनती है, तो किसी एक फर्द के इजाज़त देने से भी काम नहीं चलेगा। तो उसमें बस वहीं पिए, भरकर दूसरे को पिलाने के लिए भी नहीं ले जा सकेंगे जिसको पीना है। बल्कि मग को बांध देते हैं बाजू का जंजीर में, ये भी इस बात की अलामत के ले जाने की नहीं है, ये यहीं पीने का है। इसलिए भी बांधते होंगे कि चोरी ना हो जाए। जो भी सूरत हो बहरहाल, तो ये सबील होती है वहीं पीने के लिए। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी, इस पर अब्दुल लतीफ़ हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आँख में इन्फेक्शन हो और आँख से पानी के बजाय सिर्फ मैल गंद निकलता हो तो वज़ू और पाकी के क्या अहकाम होंगे? आँख से पानी जैसे ड्रॉप्स वगैरह निकलते हैं बीमारी की सूरत में, अच्छा। कह रहे हैं कि पानी ड्रॉप्स वगैरह नहीं आ रहा है, मैल गंद वगैरह निकल रहा है, तो इस सूरत में वज़ू और पाकी के क्या हुक्म होगा? असल मसला ये कि मरज़ की वजह से जो आंसू आँख से निकले वो नापाक होता है और वज़ू तोड़ देता है। अब वो कीचड़ जो निकलता है, तो गालिबन कीचड़ बोलते हैं आँखों का, तो कीचड़ ये इतना नहीं निकलता, ये बेहतर है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। इसके बारे में लिखा नहीं है कि वज़ू टूट जाएगा या नापाक, भी इसको नहीं लिखा ना। ये पानी है, आंसू तो नहीं है। ये कीचड़ तो वैसे ही बात होगा, सोकर उठता है आदमी तो ना, कुछ कीचड़ बन जाता है आंखों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज ये है कि क्या उम्महातुल मोमिन भी अहले बैत में शामिल है? यहाँ उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में शामिल हैं। अहले बैत माने घर के अफराद, तो अगर उम्महातुल मोमिनीन घर के अफराद में से क्या नहीं है, यानी बीवी जो होती है वो घर का फर्द ही होती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा पर्दा कलात और कारपेट का बिजनेस है। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि हम जब किसी क्लाइंट के साथ हम अमाउंट तय कर लेते हैं
کام کے حوالے سے، لیکن کوانٹٹی طے نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم نے 40 گز کپڑا لگانا ہے ایک گھر میں، تو وہ کوانٹٹی طے نہیں کی لیکن اماؤنٹ طے کر لی. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر 2 گز 3 گز کپڑا ہم کم لگا لیں تو ایسا کرنا کیسا؟ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی طے نہیں کی اور پھر اب کوانٹٹی کا بتا رہے ہیں کہ 2 گز 3 گز کپڑا کم بتا کر دیں. اصل میں کوالٹی بھی طے کی جاتی ہے. عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے طے کر لیے جائیں اور کوالٹی طے نہ کی جائے. کپڑا باقاعدہ دیکھتا ہے گاہک اور اس کا طے شدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا اور یہ ضروری بھی ہوگا. اور اگر وہ کم لگتا ہے اس میں تو اس کو بتانا بھی ہوگا کہ کم لگا ہے. یعنی کوالٹی کوانٹٹی دونوں طے کرنا ضروری ہے. کپڑا تو 1000 قسم کا ہوتا ہے، تو اس لیے نہ کوئی اس طرح سودا بھی نہیں کرے گا. مطلقاً کپڑے پر کون سودا کرے گا؟ یا یہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں؟ پردے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، یعنی گھروں میں پردہ کارپیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ہم طے نہیں کرتے کہ کس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا. تو عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے. گاہک باقاعدہ کپڑا دیکھتا ہے کہ کس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا اور کوانٹٹی بھی طے ہوتی ہے کہ کتنا لگایا جائے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 169 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ٹھنڈا پانی سے میری مروت کم ہو سکتی ہے تو میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ مروت کس سے کہتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ مروت من غیرت، حیا. یہ ایک مثال ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی، یعنی میں ہر وہ کام چھوڑ دوں گا، ہر وہ چیز ترک کر دوں گا جس سے مروت کم ہوتی ہو. یہاں تک اگر ٹھنڈا پانی پینے سے بھی اگر کم ہوتی ہے، اگر کے ساتھ ہے، تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گا. یہ مثال دی ہے. ٹھنڈا پانی کا مروت کم زیادہ سے ہونے کا تعلق نہیں ہے. ہر وہ کام چھوڑ دوں گا کہ جس سے مروت جو ہے وہ کم ہوتی ہو. مروت، عزت و مروت، حیا کو بھی بولتے ہیں مروت. جی، حیا کا پہلو اس میں آتا ہے، لیکن اصل میں مروت جو ہوتی ہے وہ غیرت، ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ جس سے بندے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. یعنی جیسے جو گواہ ہوتا ہے یا راوی ہوتا ہے حدیث کا، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عادل بنے گا ایسے کام نہ کرے کہ جو خلاف مروت ہو، یعنی ایسے کام کے جو مروت کے خلاف ہوں. پھر اس کی مختلف مثالیں علماء نے دیں کہ اس دور کے اندر جیسے راستے میں کھانا پینا، تو یعنی حقیر کام کرنا جس کی وجہ سے مروت کے اندر اس کی کمی آئے، ویلیو کے اندر کمی آئے اس کی، یعنی جس سے اس کی لاپرواہی جھلکے. یہ لاپرواہ قسم کا آدمی. پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کئی مساجد میں لوگ کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان پڑھے گا وہی اقامت بھی پڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی اقامت نہیں پڑھ سکتا. اس میں کیا حقیقت؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جو اذان دیتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے کہ اقامت بھی وہی کہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا، اب مؤذن اجازت دے تو دوسرا اقامت کر سکتا ہے. یہاں جب میں موجود ہوتا ہوں تو اقامت میں ہی کرتا ہوں. بہت سے نوٹ کرتے ہوں گے، یہ میں نے ان سے اجازتیں لی ہوتی ہیں. جو بھی مؤذن ہوتے ہیں، بعض اوقات تو لائیو لوگ دیکھتے ہوں گے، میں ان کو بولتا ہوں تو بولتا ہوں، پھر وہ اجازت دیتے ہیں نا تب میں دیتا ہوں. تو اب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ میرے لیے مائک لگاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں تو مجھے اقامت دینے کا شرف بخشتے ہیں. تو ان کا احسان ہے. ورنہ یہ اگر مجھے نہ دیں، خود پڑھیں، تو میرے ناراض ہونے کا بھی کوئی مطلب یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. کیوں ناراض ہو؟ ان کا حق اپنا لے رہے ہیں، نو پرابلم. تو اس لیے وہ بعض اوقات ہر طرح کے لوگ ہیں نا، وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، تو وہ پھر ان کے تلفظ بھی نہیں ہوتے ہوں گے صحیح، اور یہ شروع ہو جاتے ہوں گے. اذانوں کی اجازتیں لے لیتے ہیں، شیوڈ ہوتے ہیں، وہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں. مؤذن بیچارہ روب میں آ جاتا ہے. بعض اوقات کوئی افسر ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے، الف کا بات نہیں ہے، اذان دینے کا جذبہ ہوتا ہے. اب مؤذن کی کیا ہے بیچارے کی وہ ہمت، تو کیا کمیٹی اس کے آگے، تو سب لاچار. یہ دے رہا ہے اذان، غلط کر رہا ہے. دادا گیری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. عاجزی. اذان دینا ہے تو پہلے اذان کے قابل بنے، پھر اذان دے.
نماز پڑھا نہیں ہے، امامت کے قابل بنے. پھر جب وہی کہ صورت پیدا ہو امامت کرے، اذان کا موقع ہو تو اذان دے. ہمارے ہاں تو خیر اذان دینے ہی کسی کو ہم لوگ اجازت دیتے نہیں ہیں. امامت کرتے اب یہ فیضان مدینہ اپنا عالمی مدینہ مرکز ہے، یہاں ہر آدمی نہیں مطالبہ بھی نہیں کرتا. کوئی بھی بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں نماز جو متعین امام ہے نا وہی دیتا ہے. اب کسی کو دے دی، پھر پتہ چلا کہ دیکھنے میں بہت سونا تھا اور قراءت غلط کر رہا ہے. اس کے تجربات بھی ہیں، قراءت غلط کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں یوں لگے کہ یہ حضرت ولایت کا تاج ان کی نظر سے ملتا ہے، اور پتہ چلا کہ الحمدللہ ہی پڑھنا نہیں آتا. ابھی سب کی نمازوں کے مسائل یہاں ایسا ہوا ہے، اعلان بھی کرنا پڑا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو بڑے ٹائٹل کے ساتھ. ایک بار کسی نے پڑھائی تھی، میں موجود تھا اس میں. دوسرا ایک مفتی صاحب بھی موجود تھے، بولے یہ تو یوں پڑھ رہے تھے مانا یہ فاسد ہو گئے، نماز تو ہوئی نہیں. تو میں بھی سن رہا تھا. پھر میں نے یہ اعلان کیا کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. حضرت پر جو بھی گزری اب اتنا شوق اپنے چرائے کیوں کہ پھنس جائیں. نماز درست کریں اپنی. تو آپ کو بڑا ٹائٹل یا بڑا کوئی عہدہ تو یہ تھوڑی امامت ہے. یہ امامت سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کے قابل بنے تو امامت کرے بندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو باہر ملکوں سے کچھ اس تشریف لائے تھے ان دنوں، مطلب میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. لیکن اب وہ لیکن یہ کہ شاید یہ پیچھے جو نماز پڑھاتے تھے اس وقت کا واقعہ ہے، سیکورٹی ایشو تھا ان دنوں. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ کہ میں نے تو اعلان کر دیا، کوئی دوسرا امام کر بھی نہیں سکتا. بھائی لڑائی ہو جائے، حضرت ہمارے یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت کے مقابلے میں حضرت ہو تو گزارا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے کچھ شہروں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجیے اور اس میں احتیاط کیا کی جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک اس زلزلے کے جھٹکے اللہ کرے بند ہو جائے، لوگوں کو سکون حاصل ہو. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایسے موقع پر جب احتیاط نہیں بتائی جاتی کہ جھٹکے کی صورت بنے تو فوراً میدان میں چلا جائے، ورنہ عمارتوں کے اندر رہے گا، عمارت کے باہر رہے گا تو عمارت گر گئی تو پھر نقصان ہوتا ہے. اس سے ہو جاتا ہے، نقصان ہو بھی سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. تو اس لیے وہ بھاگ کر جتنا جس سے بن پڑے میدان میں چلا جائے. وہاں خطرہ قدر کم ہوتا ہے. زمین پھٹے تو وہ الگ بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے. باقی یہ ایسا کوڑا ہے قدرتی، کوئی آج تک سائنس بھی اس کا توڑ نہیں پیدا کر سکی. ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں نظام ہے، وہ ہے اللہ. یعنی دہریہ بھی ہو جو خدا کا منکر ہو، کوئی اس کے بعد حل نہیں ہے. اس کا ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ہے، یہ سارا نظام چلا رہا ہے. کوئی اس کو چیلنج نہیں ہے. کوئی زلزلے ایک جھٹکے کو روک کے دکھائے، کوئی سی دوا، کوئی سا مشین، کوئی سی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی اور وہ ایجاد ہوگی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے نا، یہ اصل سبب اس کا لوگوں کے گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے. گناہوں سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کا حل ہے. اب یہ کہ کوئی بولے کہ گناہ گار بھی چلو آ گئے زلزلے میں تو نیکوکار بھی تو آ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس زلزلے کا شکار ہو گیا. یہ کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیک بندے بھی اس میں آتے ہیں. تو اس میں حدیثوں میں اس طرح کے ہیں، مطلب کہ ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا. مرنا تو ہے سب کو، کوئی بچنا کسی نے نہیں ہے. اب جو زلزلے میں گناہ گار ہوا اس کے لیے اگر یہ سزا ہے، تو دوسرا جو نیک بندہ اس میں زلزلے کا شکار ہوا اس کے لیے ترقی درجات کا سبب بنے گا، اور اس کو مطلب اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے. یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی.
اس کی ایک مدنی بہار جب زلزلہ ایک کشمیر وغیرہ میں آیا تھا اور بڑا خوفناک تاریخی زلزلہ 1 لاکھ سے اوپر اس میں اموات ہوئی تھی، تو ایک واقعہ ہوا تھا اور غالباً اسی سے میری فون پر بات بھی ہوئی تھی. ان کا فون کام کر رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ اس کی لاش پڑی ہے، فلاں کی لاش پڑی ہے، گھر کے افراد کی. اس کا فون کام کر رہا تھا، وہ بچا ہوا تھا. شاید اسی گھر کا شاید واقعہ ہے کہ ایک دیوار پر یا ظاہر اس نے لکھ کر رکھا تھا تو وہ دیوار نہیں گری تھی. یا ایک واقعہ ضرور رہی ہے، وہ اپنے زلزلے کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے زلزلے کے اسباب، زلزلے کے اسباب، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ مدنی بہار، کہ وہ یا ظاہر لکھا تھا تو وہ دیوار بچ گئی تھی. تو بہرحال یہ بزرگوں نے لکھا ہے، مدنی پنسورہ میں بھی غالباً ہے یہ کہ یا ظاہر گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے. یہ اللہ کا نام ہے ظاہر، تو یا ظاہر گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی. ابھی خالی زلزلے کے لیے نہیں ہے، یہ اور بھی اس کے مطلب فوائد ہیں. اسی طرح ایک واقعہ جو نالے پاک کے تعلق سے علامہ تلمسانی نے جو لکھی ہے کتاب، اس میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہ کوئی عمارت گری تھی غالباً اور وہ دیوار پر نقش نالے پاک لگا ہوا تھا، وہ کھڑی تھی دیوار. یہ برکتیں ہیں اس کی. ہم جو گھروں میں تغرے لگاتے ہیں، آیت الکرسی لگاتے ہیں یا نالے پاک کے نقش لگاتے ہیں، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت والے نقش، برکت لینی چاہیے ان سے برکتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر علی رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی مدینہ پاک حاضری نہ ہوئی ہو تو جلد حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں، اس کا کوئی وظیفہ یا طریقہ ارشاد فرما دیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کی کثرت کرتا رہے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی. رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا. فردوس میں عطا ہو، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی. حسین یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی. ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، نانا نبی ہے خوب ہے، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی. ماشاء اللہ. اللہ پاک سب کی خیراتیں قبول فرمائے، سب کی نیاز قبول فرمائے. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسینی بابا، آج کا میرا پہلا سوال جو ہے ابو بکر سے ہے. بیٹا آپ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا تھا. سبحان اللہ، جواب درست ہے. اب میرا اگلا سوال عمر، آپ بتائیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان شریف 3 ہجری کی رات مدینہ طیبہ میں ہوئی. جواب درست ہے. اچھا میرا اگلا سوال عثمان، آپ کی باری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کس دن فرمایا اور بالوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے 7ویں دن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش شاباش. سوالات کے جوابات درست دیے، صحیح دیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سوال کا جواب درست دیتا ہے ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ آم کا تحفہ دیتے ہیں. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. سب سے پہلے ابو بکر کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آم کا تحفہ پیش کریں گے. وَإِيَّاكُمْ. ماشاءاللہ. دوسرے ہیں عمر. عمر کو بھی صحیح جواب دینے پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آم کا تحفہ پیش کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. اور تیسرے ہیں عثمان. عثمان نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا. ماشاءاللہ ہم عثمان کو بھی آم کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. ماشاءاللہ. حسینی بابا آپ سے میرا ایک سوال ہے. جی جی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟ یہی سوال ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ امیر علیہ سنت آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حوالہ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 426 حدیث نمبر 3793. اس میں مفتی احمد یار خان صاحب مرآت شریف میں اس کی شرح کچھ یوں لکھتے ہیں، یعنی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور یوں جنتی حضرت حسنین کریمین ان کے سردار ہیں. یعنی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرت حسنین کریمین یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں. ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے. لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں کہ حضرات حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بھی سردار ہوں. شباب جمع شاب کی بمانی جوان، جوانی کی عمر 18 برس سے 30 سال تک ہے، 30 ایئرس ہے. جوانی شروع ہوتی ہے 18 سال سے اور 30 یعنی 30 ایئرس تک رہتی ہے. 30 کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے، ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے. اور 60 سال کا ہو جاتا ہے تو 60 سال کا لکھا ہے، مفتی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ پورا بڑھاپا ہے 60 سال کی عمر. اچھا یہ ہجری سن سے ہے، انگریزی سے نہیں ہے. ہجری سن اور انگلش میں فرق ہے. جو ہم بھی سن عیسوی ہوتا ہے اس میں اور کچھ دنوں کا فرق ہے سال میں. اتنا 13 دن 10 دن کا فرق ہے ہجری سن اور عیسوی سن میں.
नहीं, ईसवी सिन जो है वो 10 दिन ज़्यादा है साल में, तो ये हिजरी सिन में और कम आ जाएगा। हिजरी सिन के हिसाब से तारीख है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यासर भाई पहले घर से निकलने की दुआ तो पढ़ ले। मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा पढ़ा दीजिए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यासर आप क्या पढ़ रहे हैं? या हफीज़ु या सलामु। क्यों पढ़ रहे हैं आप? मैंने पापा को पढ़ते वक्त देखा था। मुझे तो नहीं पता। पापा गेट पे तो हमारे नहीं लिखा हुआ, तो आप ये क्यों पढ़ते हैं? पापा इसकी क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का स्टिकर मैंने भी गेट पे लगाया हुआ है, इससे याद आ जाता है जब निकलने लगते हैं ना बाहर देखकर, तो दुआ पढ़ ले। घर से बाहर जाने की दुआ है। पहले वो पढ़ता हूँ दुआ, जब वो भी पढ़ता हूँ और अब वो भी पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा घर से बाहर निकलते थे, ये दुआ पढ़ते थे। आपने और भी जलवाई थी हदीस, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही पढ़ते थे, है ना। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, ए अल्लाह मुझे सलामत रख और मुझसे औरों को भी सलामत रख, यानी ना मुझे कोई तकलीफ पहुंचे ना मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचे। तो ये भी बड़ी प्यारी पुरमग़ज़ माना रखती है दुआ। सुबुलुल हुदा वर रशाद में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह मुझे सलामत रख और लोगों को भी मेरी तरफ से खैर ही पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी व सल्लिम मिन्नी, अल्फाज यही हैं, ठीक है ना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, इस तर्जमा ये बहुत अच्छा है कि मेरी तरफ से भी खैर ही पहुंचा, भलाई पहुंचा। सुभान अल्लाह। एक तो ये दुआ पढ़ता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी अब आदत बनती जा रही है। और घर से निकलना ही कितना होता है मेरा। तो अच्छा, फिर ये या हाफिज़ या सलाम, इससे पहले जो दुआ पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इसका स्टिकर लगा कर रखा है दरवाजे पर। तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर से निकले तो कह ले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तब उससे कहा जाता है तुझे हिदायत व किफ़ायत दी गई और तू महफूज कर दिया गया। फिर शैतान दूर भाग जाता है और उससे दूसरा शैतान कहता है तुझे इस शख्स से क्या ताल्लुक है जिसे हिदायत व किफ़ायत दी गई और जो महफूज किया गया। यानी यूँ समझो कि जो ये दुआ पढ़ लेता है शैतान से वो हिफाजत पा जाता है, किफ़ायत काफ़ी हो जाता है। अल्लाह पाक सबको काफ़ी है। अब ये इसकी शरह तो मुझे दिखी भी नहीं इसमें, लेकिन ये कि अल्लाह यानी वो महफूज कर दिया जाता है, हिफाजत में आ जाता है। वो शैतान, दूसरा शैतान कहता है भाग इधर से, यानी वो शैतानों कहता है चलो भागो भागो, ये तो महफूज हो गया, अल्लाह की हिफाजत में आ चुका है। ये दुआ भी बड़ी फजीलत रखती है और इसको भी पढ़ना चाहिए। आप भी स्टिकर मिलते हैं दुकानों पर यार, 5-10 रुपए का होता होगा, कितने का होता होगा। तो इसको दरवाजे पर, हाँ अगर धूप लगती होगी तो दरवाज़ा इसको पकड़ेगा नहीं, वो धूप से वो, तो इसकी कोई टेक्निक फिर करनी पड़ेगी। और अंदर लकड़ी का दरवाज़ा है और धूप वहाँ जाती ही नहीं है, तो इसकी थोड़ी लाइफ होगी। और जब भी स्टिकर लगाएं तो इसकी हिकमत ये कि पहले इसको कपड़े से या हाथ से किसी तरह गर्द वगैरह बाज़ होती है हल्की हल्की, उसको साफ कर दिया जाए बिल्कुल, तो फिर ये सही चश्मा होगा। और ये ग्लास जो होता है, शीशा कांच,
इसको ज़्यादा अच्छी तरह ये पकड़ता है। चूने पर ये सही नहीं लगता, चूने की दीवार हो ना, चूना लग गया दीवार जो है वो ना हमवार, वो कहीं कहीं नहीं उबरी उबरी कुछ खड़बचड़ी बोलते हम लोग तो इसको, तो इस तरह की होगी तो उसको वो स्टिकर नहीं पकड़ेगा। अच्छा, अब घर से मुराद क्या है? इसमें मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है, ऐसी प्यारी शरह दी है कि घर से मुराद रहने की जगह है, खा यही घर हो जिसमें बाल बच्चों के साथ रहते हैं, या मस्जिद का हुजरा, खानका वगैरह जहाँ सूफिया तलबा और मशाइख रहते हैं। गर्ज है कि हर शख्स अपने ठिकाने से निकलते वक्त ये पढ़ लिया करे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी मद मरकज़ फैज़ान मदीना में मुल्क के कई शहरों से आशिकाने सहाबा और अहले बैत ये हाज़िरी की सआदत पाते हैं। आज भी कई शहरों से और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह बराह रास्त लाइव भी कई मकामात पर जमा होकर मदनी मुज़ाकरे देखने का सिलसिला है। फैज़ान मदीना गुजरांवाला, भैंस कॉलोनी, भूसा मंडी, अटलांटा USA, बुरेवाला, वेहाड़ी, इसी तरह हाफिज़ाबाद पंजाब, जामिअतुल मदीना नेपालगंज, और फैज़ान मदीना सेक्रेमेंटो USA, फैसलाबाद, हैदराबाद, श्रीलंका जामिअतुल मदीना, स्कर्दू और शिकागो USA, एलिसबरी UK, और भी कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल जमा हैं और मदनी मुज़ाकरे की बरकतें पा रहे हैं। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। क्या करें दोस्तों, इतनी बोरिंग छुट्टियों से बेहतर है स्कूल ही चला जाता। खेलो तो डांट पड़ती है, ये खेलो ये नहीं। जाएं तो जाएं कहाँ? अरे क्या खो गया? ये देखो, ये च्यूंटी का घर है। ये तो घर नहीं, पूरी सोसाइटी है। क्या शान है अल्लाह पाक की। इन चूंटियों को भी जमीन के अंदर जिंदा रखा हुआ है। मिट्टी के घर में ये सांस कैसे लेती होंगी? चलो दोस्तों, इनका पक्का घर बनाते हैं। हम क्यों बनाएं उन काटने वाली चींटियों का घर फालतू में? मैं तो मार देता हूँ, ना होंगी ना काटेंगी। सही कहा, चींटियां घर में भी चीजें खराब कर देती हैं। अरे चीजें उठाकर ले जाती हैं। एक मर्तबा मैं और मेरे पापा बिस्किट खा रहे थे। जब प्लेट में 4 बिस्किट रह गए तो मैंने देखा कि 4 चूंटियां एक बिस्किट उठाए ले जा रही हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने फौरन बिस्किट पकड़ा और यूं जोर से फूंक मार दी। गुड्डू, कितनी बार समझाया है बिस्किट कम खाया करो, वेट देख रहे हो अपना। ये सब चींटियों की हरकत है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सारी चूंटियां धड़ाम से गिर गईं। ये तो बहुत बुरी बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आगे तो सुनो। वो एक बिस्किट तो मैंने बचा लिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? पापा ने मुझे गुस्से से देखा। अच्छा हुआ, आपने चींटियों को तंग भी तो किया था ना? अरे नहीं, पापा को तो पता भी नहीं चला होगा। तो फिर पापा ने गुस्से से क्यों देखा? फिर ये हुआ कि चींटियों ने इतनी जोर से मेरे पाँव पर काटा कि मैं उछल पड़ा और मैं अपने पापा से टकरा गया, जिससे पापा की चाय गिर गई। अच्छा, तो अब समझ आया, इसीलिए आप चींटियों से नाराज हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमें तो जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करके जखीरा करने से मना किया गया है, लेकिन चींटियां तो अपने बिलों में बहुत सारा खाना जमा करती हैं। आखिर चींटियां जखीरा क्यों करती हैं? ये चींटियां हमें काटती भी हैं और खाने पीने की चीजें भी ले जाती हैं। तो क्या हम इन्हें मार सकते हैं? इतनी सी तो होती हैं और हमारे किसी काम की भी नहीं, सिवाय नुकसान के। और चींटियों के बारे में
قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ پیارے امیر اہل سنت، کچھ لوگ روزی میں برکت کے لیے چونٹیوں کے بل کے باہر چینی اور آٹا ڈالتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ ماشاءاللہ، بڑے دلچسپ انداز میں چونٹیوں کے بارے میں سوال اور یہ سارا منظر دکھایا گیا. چونٹیاں واقعی یعنی کہ یہ بالکل یعنی کہ ان کا نظام ہے پورا، ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے اور یہ چلتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں. ان کو کوئی کچل بھی دے ان کی لائن کو تو ان کی لائن چلتی رہتی، واپس ہی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ان کی ملکہ ماری جائے نا تو پھر یہ منتشر ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ حدیث پاک کے مطابق یہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، تو اس لیے ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. بعض قسم کی چونٹیاں کاٹتی ہے، ہر چونٹی نہیں کاٹتی. تو جو چونٹیاں کاٹتی ہیں تو ان کے اس ضرر سے ان کو مارنے میں حرج نہیں ہے. ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں. اور باقی جو چونٹیاں نہیں کاٹتی، اب یہ بولا ہماری چیزیں لے جاتی، ایک بیچاری کتنی لے جاتی، اتنی سی تو یہ کتنا اٹھائے گی، اپنے منہ میں کھائے گی کتنا. بلکہ یہ تو فائدے کے کام کرتی ہے. آپ کا دسترخوان اور آپ لوگ صحیح صاف کرتے نہیں ہیں تو یہ پلیٹیں اور یہ تو اس پہ آ کر یہ غذائیں لے کر آپ کی پلیٹ صاف کر دیتی ہے. ہاں آپ رکھ کے دیکھ لیں جہاں چونٹیاں، پلیٹ صاف ہو جائے گی آپ کی. آپ اپنا اناج جو تھوڑا بہت گرا ہوا ہے وہاں رکھ دیں، آہستہ 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 ایک آئے گی، دو آئے گی. ان کے مطلب باقاعدہ ان کے ہم تو فون پر پیغامات دیتے ہیں، ان کے بھی کوئی سگنل ہوتے ہیں، یہ جمع کر لیتی ہیں اور سب مل جل کے لے جاتی ہیں. اچھا اب یہ ذخیرہ ہم کو منع ہے، ذخیرے کا منع کہاں ہے؟ منع وہ ذخیرہ اندوزی اور چیز ہے جو اناج کی تنگی پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ دوسری. باقی اپنی کوئی ذخیرہ کرتا ہے تو اس میں ضرورتاً حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، لیکن اہل بیت جو تھے خاندان کے افراد ان کو سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے. تو یوں جو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آئندہ استعمال کریں گے تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں اس میں. یہ تین جو مخلوق ہے نا یہ ذخیرہ کرتی ہے. ایک تو یہی انسان، دوسرا یہ چونٹیاں یہ بھی ذخیرہ کرتی ہیں، تیسرا چوہا ہے نا، چوہا یہ بھی ہڈیاں گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے بل لے جاتا ہے. بل میں یہ خاص موقع آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں کوئی تو یہ اندر اندر ہوتے ہیں تو یہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح گھر میں جو سنبھال کے رکھتے ہیں تو کبھی تازہ تازہ خریدنے کی نوبت نہیں آتی تو وہ اب فریج بھی آ گئے. پہلے فریج نہیں تھے تب بھی اس کا ذخیرہ کرنے کا اناج وغیرہ انداز ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو وہ استعمال کر لیتے تھے. یہ تین ہے، باقی اور کوئی مخلوق بچاتی نہیں ہے. پرندہ بھی روز بھوکا نکلتا ہے، اللہ پاک اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. نکلتا بھوکا ہے، آتا پیٹ بھر کے، اس کو غذا مل جاتی ہے. اس کا توکل ہے کہ یہ بچا کر نہیں رکھتا. مثال دی جاتی ہے اس کی توکل میں، اللہ پر بھروسہ. لیکن جو بچا کر رکھتا ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. بہرحال یہ کہ یہ ایک نظام ہے چونٹیوں کا، تو اللہ کی مخلوق ہے. ان کو دھڑا دھڑ جو مار دیتے ہیں، بچے بھی مار رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. ہاں تکلیف دیتی ہیں، بہت زیادہ چونٹیاں ہو گئی، غذاؤں میں گھس جاتی ہیں، کپڑوں میں گھس جاتی ہیں، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے مارنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ خواہ ان کو نہ مارا جائے. اچھا بل پر جو آٹا اور چینی ڈالتے ہیں تو یہ آٹا اور چینی تو یہ کھاتی ہے، مٹھاس کھاتی ہے. آٹے کا بھی ہو سکتا ہے کھاتی ہوگی، ذرے لے جاتی ہے نا. تو اگر یہ کھاتی ہیں تو چینٹیوں کو کھلانے میں یہ بھی کار ثواب ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے. دیکھیں جاندار، ہر جاندار کو اگر ہم کوئی کھلائیں پلائیں اور راحت پہنچائیں تو اس میں ثواب تو ملتا ہے. تو اس طرح چونٹیوں کو بھی اگر ڈالیں گے تو ثواب تو ملے گا. شاید روزی میں برکت ہوتی، یہ بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے.
کہ روزی میں بھی برکت ہوتی ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں کی ملکہ وہی رانی ان کی کوئن ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ, کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. سمجھدار چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی اور مسکرا کر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. آسان ترجمہ ہے کنز الایمان. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ, تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا. تو چونٹیوں کے نام سے سورۃ النمل قرآن کریم میں اس کا نام ہی چونٹی, نمل کہتے ہیں چونٹی کو عربی میں. یہ مخلوق ہے, باقاعدہ نظام والی مخلوق ہے, اس کا نظام ہے پورا, سلطنت ہے ان کی. حضرت سیدنا ابو طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ چونٹیوں کے لیے روٹی چورا کر کے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ بھی ہماری پڑوسی ہیں, ان کا بھی حق ہے. چونٹیوں کو وہ صحابی کا ایک کھلاتے تھے, تو یہ آٹا اور چینی جو ڈالتے ہیں تو یہ اس سے تو پورا جواز بھی نکل رہا ہے. ناجائز تو اگر کسی نے بھی نہیں کہا. یہ اس حدیث پاک کا حوالہ صحابی کا جو عمل تھا اس کا حوالہ شعب الایمان جلد 7 پیج نمبر 483. اللہ پاک کے نیک بندے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ چونٹیوں تک کو ایذا دینے سے بچتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے جس ان الابرار لفی نعیم, ترجمہ کنز الایمان, بے شک نیکوکار یعنی نیک بندے ضرور چین میں ہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی اذیت یعنی تکلیف نہ دیں. کیڑی کو بھی چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دے گی. ہاں جن کو مارنے کا حکم ہے وہ الگ ہے. چوہے کو مارنے کا حکم ہے, مارنا ہے اس کو. مچھر کاٹتا ہے اس کو بھی ماریں گے, بچھو کاٹتا ہے اس کو بھی ماریں گے. اچھا جو جانور کھائے جاتے ہیں حلال کیے ذبح کیے جاتے ہیں ان کو ذبح بھی کرنا ہے. قربانی واجب ہے تو یہ بھی کرنی ہے. کوئی معاذ اللہ یہ نہ سمجھے, یعنی ایک طبقہ ہے بھی دنیا میں جو کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا, وہ الگ ہے, وہ غیر مسلم طبقہ ہے, وہ نہیں دیتے. تو مجھے کسی نے ان کی بتائی تفصیل تھوڑی کہ یہ اس طرح کا لباس پہنتا ہے, یوں کرتا ہے وغیرہ. تو کسی بھی جان کو یہ لوگ, ان کا یہ مذہب ہے کہ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دینی. نہ یہ گوشت کھائے گا نہ یہ مچھلی کھائے گا, کسی جان کو تکلیف نہیں دینی. تو میں نے کہا یہ بیمار ہوتے ہیں تو دوا پیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو مسلمان تھے, میں برجستہ میں نے کہ یار یہ بیمار ہوتے ہیں دوا پیتے کہ نہیں؟ پیتے ہوں گے. تو میں نے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دوا پینے سے جراثیم مر جاتے ہیں, جبھی تو وہ شفا ملتی ہے. جراثیم ہوتے ہیں نا بیماری ہو گیا. تو اس پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ تمہارا لیے کہ ہے مطلب ہر جان یعنی کسی جان کو یعنی کہ جراثیم پانی میں ہوتے ہیں, دودھ میں ہوتے ہیں, کتنے جراثیم ہم پیتے ہیں. ہمارے بدن کے اندر جراثیم بیماری کے جاتے ہیں تو ان کے لیے مقابلے کے لشکر موجود اللہ پاک نے رکھا ہوا. یہ سائنسی تحقیقات ہے اور حرج نہیں, اعلیٰ حضرت نے بھی جراثیم کا تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ جراثیم ان سے مقابلہ کرتے ہیں.
और अगर ये जरासीम मजबूत हुए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हुई, इम्यून सिस्टम, तो ये जरासीम उन पर गालिब आ जाते हैं, बीमारी के जरासीम को मार देते हैं, तो अटैक नहीं करने देते। ये कमज़ोर हुए तो फिर वो गालिब आ जाते हैं, तो फिर ये बीमारी और तकलीफ़ें बाज़ औक़ात। तो ये भी एक सूरत है, यही है, ये ज़रूरी नहीं है भाई, ये निज़ाम है अल्लाह पाक का और तहकीकात का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जो तहकीक शरीयत से नहीं टकराती वो दुरुस्त है, हाँ जो शरीयत से टकराती है वो दुरुस्त नहीं होती तहकीक, रिसर्च, ठीक है ना। तो इस तरह बहरहाल ये के कीड़ियों को बहरहाल ये के एक खास प्रोटेक्शन मिल रहा है। बच्चे इसको मारते हैं, पत्थर से कुचलते हैं, ये नहीं करने दिया करें। कीड़ी हो या जो भी बेज़रर कीड़े मकोड़े होते हैं, परवाने होते हैं परों वाले, और तरह तरह की मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, उसको भी बच्चे मारते हैं। तितली के पीछे दौड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे। तितली खाली देखने में अच्छी लगती है, पकड़ेंगे इनके पर निकल जाएंगे, बेचारी मारी जाएगी। तितली को टच नहीं करना चाहिए, खाली निगाहों से ज़ियारत करें, मुलाकात नहीं कर सकते इनसे, गई वरना। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i as-sab'i wa rabbil arshil azim wa rabbil arshil azim la ilaha illallahu ला इलाहा इल्लल्लाहु al halimul kareem अल हलीमुल करीम subhanallahi सुब्हानल्लाहि rabbis samawati रब्बिस समावाति as-sab'i as-sab'i wa rabbil arshil azim व रब्बिल अर्शिल अज़ीम la ilaha illallahu ला इलाहा इल्लल्लाहु al halimul kareem अल हलीमुल करीम subhanallahi सुब्हानल्लाहि rabbis samawati रब्बिस समावाति as-sab'i as-sab'i wa rabbil arshil azim व रब्बिल अर्शिल अज़ीम sallu alal habib सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी, इस वक्त हम न्यूयॉर्क लिंकन यूके के एक बहुत बड़े ग्राउंड में, जिसको शो ग्राउंड कहा जाता है, यहाँ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान आज यहाँ जमा हुए, और जमा होने का मकसद ये था 18, 19, 20 सितंबर 3 दिन का इज्तिमा इंशाअल्लाह यूके नॉटिंगम शायर शो ग्राउंड में इंशाअल्लाह ये अजीब व शान इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह दीगर मुबल्लिगीन भी, और इंशाअल्लाह यूके से हज़ारों आशिकान रसूल तशरीफ़ लाएंगे। या सैयदी, पहली अर्ज़ तो ये है कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह करीब इस इज्तिमा में हमें कामयाबी अता फरमाए और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल को हम लाने में कामयाब हो जाएं। हम ये चाहेंगे कि आप बिलखुसूस यूके के इस्लामी भाइयों को और इसके साथ साथ दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को इस इज्तिमा की आपकी तरफ से भी दावत और दुआएं मिल जाएं, और हमें कुछ बदरी फूल भी अता फरमाएं कि इस इज्तिमा की तैयारी के सिलसिले में बिलखुसूस यूके के इस्लामी भाइयों को क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनको यहाँ अरकान शुरा ने भी बदरी फूल पेश किए हैं। और आपसे सवाल ये है, दावत इस्लामी का सबसे पहला 2 दिन या 3 दिन का इज्तिमा हुआ था, वो 2 दिन का था या 3 दिन का था, वो इज्तिमा कहाँ हुआ था, और उसकी तैयारी के सिलसिले में आपने क्या काविशें की थी, ताकि उसके ज़रिए हम ये सीखें कि किस जज्बे के साथ दावत इस्लामी का ये काम शुरू हुआ है। और ये इंशाअल्लाह इज्तिमा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह इस इज्तिमा को इस्लाम की सरबुलंदी का और अहले सुन्नत की दावत इस्लामी की तरक्की का सबब बनाए। अपनी दुआओं से हम सबको नवाज दीजिए। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की, यूके की सरजमीन पर 3 दिन का इज्तिमा, बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, और जो भी इसके लिए काम करें, भाग दौड़ करें, अल्लाह पाक दोनों जहाँ की भलाइयाँ दे, अपने दर का मोहताज रखे, गैरों की मोहताजी से बचाए। जो इसमें शरीक हो, दूसरों को शिरकत करवाए, जो इसके अंदर ज़ाहिर माली भी ताउन होता है तो ये भी करे, तो इस तरह इंशाअल्लाह सबसे अल्लाह पाक बस राज़ी हो जाए, मुझसे भी राज़ी हो जाए, और जन्नतुल फिरदौस में मेरे साहब दाखिला महबूब के पड़ोस में अता हो जाए। जब तक रहें तो किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ अल्लाह पाक के दर के मोहताज रहें। माशाअल्लाह, हमने शुरू में जब दावत इस्लामी शुरू हुई उस वक्त तो तवज्जो दर कुछ सुचका पड़ता नहीं है, काम को काम सिखाता है, तो हम तब फिर किसी ने मशवरा दिया होगा
इज्तिमा का तो हमने सबसे पहले 2 दिन का इज्तिमा शुरू किया था ककरी ग्राउंड में, और वो इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी यानी कि गैदरिंग कसीर इज्तिमा हुआ, और हो सकता है करीबी शहरों से भी साहब भाई शरीक हुए हों, अब ये सारा याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इज्तिमा अच्छा इज्तिमा हुआ और धूम पड़ी, खूब धूम पड़ी। ककरी ग्राउंड डी मार्केट कराची मशहूर है ये ग्राउंड अतराफ के इलाकों में। फिर ये कि बाद में दोबारा भी हुआ और मज़ीद इसमें प्रोग्रेस, फिर ये कि कुछ खाने के स्टॉल भी लगते थे, खाना बिकता था वहाँ, मुफ्त नहीं खिलाते थे हम, बिकता था, कैंप लगाते थे मुख्तलिफ शहरों के, यहाँ हैदराबाद तो यहाँ लाहौर तो वगैरह इस तरह। और मैं मतलब उन दिनों ज़्यादा सिक्योरिटी इशू नहीं था, तो मैं क्या करता था कि उन दिनों एक एक शामियाने में जाकर मेहमानों से मिलता था, मुलाकात करता था, पेट थपकता था, जो मुझसे मेरा अंदाज जो था, तो मैं इनसे ये तरकीबें जा कर मिलता था। तो अगर हमारे जिम्मेदारान अगर वीआईपी बनकर सज कर बैठने के बजाय ये करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा देखेंगे। इनको भी चाहिए कि ये जाकर मिलें इनसे, इनकी कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो दूर करें। अब तो माशाअल्लाह बहुत सारे जिम्मेदार हैं, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी ना, इतनी जहन मतलब बने हुए थे कोई ख़ास सबके, वो शुरुआत का मामला था, लेकिन माशाअल्लाह तरकीबें बनती रहीं, हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते फिर ककरी ग्राउंड छोटा पड़ गया हमको, कोरंगी ईदगाह वहाँ इज्तिमा शुरू हुए, तो यहाँ से फिर निकल के फिर डायरेक्ट मुल्तान शरीफ आ गए। यही मशवरे हुए कि अब पंजाब और इधर तक लोग आ रहे थे आशिकान रसूल, लेकिन एक वो दूर पड़ता था ना कराची, तो कि ऐसा शहर हो कि जहाँ मतलब हर तरफ से आने वालों को आसानियाँ, कुछ ना कोई आसानियाँ मिले। तो मुल्तान शरीफ ये तकरीबन यूँ लगा कि सेंटर है पंजाब का, अगर जो हर सूरत में सेंटर नहीं है, लेकिन कुछ आसानियाँ, फिर ऐसी जगह भी तो मिलनी चाहिए, ऐसी जगह हो कि जहाँ अतराफ में दावत इस्लामी का काम भी तो हो ना, संभालने वाले भी तो हों। तो यूँ हमने वहाँ मतलब शुरू किया और ये सहरा मदीना वहाँ लिया, और माशाअल्लाह बड़ा रिस्पॉन्स मिला, और बड़ी मतलब बहुत ज़बरदस्त इज्तिमा होने लगे अल्लाह की रहमत से। तो ये यूके में माशाअल्लाह हो रहा है। तो इस तरह फिर ये जब ये ख़त्म हो जाता था ना इज्तिमा, लोग चले जाते थे, तो मैं एक काम करता था, वो भी इस्लामी भाई जिम्मेदार नोट करने, कि जैसे मुख्तलिफ शहरों से आए काफ़िले आते थे, तो इनके निगरान जिम्मेदारान ये सब तरकीबें बनी हुई थी, आस्ता आस्ता बन गई थी। तो इनको मतलब मैं लेटर भेजता था, शुक्रिया का लेटर भेजकर इनको ये दरख्वास्तें करता था कि देखो लोग आए हैं, तो ये लोहा गर्म है, आपने इनको यूं छोड़ दिया तो ये चले जाएंगे, इनको जाएं, संभालें, राबते करें, राबते रखें, नमाजी बनाएं, इज्तिमा में आते रहें वगैरह वगैरह, जो एक नेकी की दावत का और तरीक़ेकार अपना। आप तो खैर उस वक्त इतना तरीक़ेकार इस्टेब्लिश नहीं था जितना अब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस तरह नेकी के पुराने मेरे मकतूब आइन मुमकिन है कि ये जो किताब छपी है उसमें कोई एक आध मकतूब होगा इसमें सिंपल के तौर पे, हाँ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे लेकर आप कुछ तरीक़ेकार देख लें इसमें, और मकतूब भेजने से बड़ा फ़ायदा। अब मकतूब का दौर कम हो गया है, कम हो गया, अब आपके पास व्हाट्सएप है और आसान हो गया। चलो लेटर ना भेजें आप, मैं तो लेटर इस तरह भेजता था कि इनको जमा करके सुनाओ, तो फिर ये हफ्तावार इज्तिमा में सुनाया जाता था मेरा लेटर। तो अब ये कि व्हाट्सएप भेज दें, कि अगर आपका कद इतना है कि आपका व्हाट्सएप ही सबको सुनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर हर एक का व्हाट्सएप नहीं सुनाया जाएगा, अंडरस्टूड है। आप बोले मेरा सुनाया नहीं, तो वो जैसे कद से बुरा रुकने शूरा है, तो उसका ज़ाहिर लोग सुनाएंगे कि एक बड़ा ओहदा है, इलाकाई निगरान ने भेज दिया तो उसका इतना बड़ा ओहदा नहीं है, तो इसको सुनाएंगे नहीं ये लोग। अब सुनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो वायरल कर देते हैं, तो जिम्मेदारों तक या साहब भाइयों तक पहुंच सकता है, ग्रुप बने हुए होते हैं।
ان میں یہ چلائیں. تو یہ شکریہ سب کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. شکریہ ادا کرو گے تو یہ دوبارہ آئیں گے. ان کی حوصلہ افزائی کہ یار جب ہمیں بلانا تھا تب تو منتیں کی, اور پھر جب آئے تب بھی تھوڑا بہت پوچھا, تھوڑا بہت, زیادہ نہیں پوچھتے بعض لوگ, تھوڑا بہت پوچھا اور گئے تو پھر مڑ کے دیکھا بھی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آئیں تب بھی واری واری, جائیں تب بھی ان سے رابطے. تو انشاءاللہ اس طرح کام بہت بڑھے گا اللہ نے چاہا تو. ان کو بھول نہ جائیں, ان کو, کیونکہ وہ لوہا گرم ہوتا ہے, چوٹ کھاتے ہیں 3 دن کے لیے. اجتماع میں بڑا جذبہ ملتا ہے, جوش آتا ہے. تو وہ جوش ٹھنڈا ہو اس سے پہلے اس کو ڈھلائی کر دی جائے اس کی دینی کاموں میں. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائے کہ اجتماع کے شروع میں تو بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے شامیانے وغیرہ کھڑے کرنے میں. اچھا آپ کے آخر میں بھی اب رہتے تھے یا آپ بھی دعا ہوئی تو چلے گئے؟ جی ہاں, وہ یہ بھی پوائنٹ آپ نے صحیح دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے جب اجتماع کی تیاریاں تو ہو جشن کا سما ہوتا تھا, ہر طرح کے لوگ آتے, دیکھنے آتے. پہلے تو مزدوروں کا اور نظام نہیں تھا, خود ہی استعمال بھائی کر رہے ہوتے تھے بیچارے, وہ کھود رہے ہوتے تھے. اس میں آ کر مشیر جو ہوتے ہیں نا, بعض مشیر جن کو مشورہ دینا آتا نہیں ہوتا, یہ بانس یہاں گاڑنا چاہیے تو شامیان ادھر, تو وہ بڑی آزمائش صحبائیوں کو ہوتی تھی. یار اب جو کر رہے ہیں, جنہوں نے اس کا میپ بنایا ہوگا, ترکیب بنائی, اس کو اگر اب یہ خالی یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر ٹہلتے ہوئے آئے, یہ یہاں ہونا چاہیے, یہاں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا اس کو کدال پکڑا دیتے ہوگے, اچھا اچھا میں نے تو آدھا کھدا گڑا کھودا, آپ جہاں چاہتے ہو گڑا کھود دیں. تو بولے گے یار میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے, تو بولو مت پھر. تو خیر اس طرح یعنی کہ بعض اوقات بن مانگا مشورہ جو ہے نا یہ مہنگا پڑتا ہے. لوگوں کو مشورے کا بڑا ذوق ہوتا ہے. ایک بار میرے پاس ایک آئے کہ پنجاب کے فلاں شہر میں بڑی ضرورت ہے, آپ وہاں قافلہ لے کر جائیں. آپ آئیں گے میرے ساتھ؟ میرے کو تو ٹائم نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ٹائم کی قربانی تو دینی پڑے گی نا. جب کام ہی آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں کرنا ہے, مجھے کہہ رہے کہ آپ جا کے میرے گاؤں میں کام کرو, تو تم تو ساتھ چلو یار, رہنمائی کون کرے گا ہماری. خیر تو اس طرح مطلب الحمدللہ بڑا وہ جوش ہوتا تھا. وہ بڑی, پھر جب گئے اجتماع ختم پھر کون شامیانے تو خیر جو ہوتے ہیں ڈیکوریشن والے اٹھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے اوپر آدمی تو چاہیے, اور بھی دریا سمیٹنا, تو دیگر صاف صفائی وغیرہ وغیرہ. تو پھر بڑی دشواری ہوتی تھی کہ اس طرح بھائی فرار ہو جاتے تھے, تکن اتارتے تھے. اور جو چلے جاتے تھے نا, وہ بھی ہمارے مدارس المدینہ بالغان بہت ٹھپ ہو جاتے تھے, دیگر دعوت اسلامی کام سست ہو جاتے تھے, اجتماع میں کمی آ جانا, درس بند ہو جانے. یہ جب یہ دیکھا نا, یہ اطلاع ملی کہ یار یہ تو تھکن اتارتے ہیں, یا جوش میں آ جاتے ہیں اور لاتے ہیں اور پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, یا کر ہم نے تو گرمی پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو پھر یہ میرے مکتوبات, لیٹر کا اور سلسلہ, اور اس طرح کوششیں سمجھانا, ذہن دینا کہ یار یہ آتے ہیں تو ان کو تھکن مت اتارنے دو, تم مت تھکن اتارو. یہ خود تھکن اتارتے ہیں نا ذمہ دار, تو بعد والے ویسے ہی سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یوں ترکیب ہوتی ہے. ٹرینیں جیسے آتی ہیں اپنے یہاں, ٹرینیں باہر سے آتی ہیں نا, تو جب تو جو جوش خروش جو ہوتا ہوگا جوش میں, پھر یہ بھی جب جاتے ہوں گے تو تھکے ماندے, پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے کیا نہیں کرتے ہوں گے, سمجھ جاؤ کچھ نہ کچھ ترکیب کمی آتی ہی ہوگی. تو اس لیے بہرحال لے کے وہ ذمہ داروں کو میں نے بہت مدنی پھول دے دیے. اور دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں, چاہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہو, کوئی آ گیا چوٹ کھائی, اس کو راستہ نہیں دینا ہے, اس کو روک لینا ہے, اس کو پیار دینا ہے, شفقت دینی ہے, بعد میں سے کانٹیکٹ کرنا ہے, فون نمبر دینا ہے. ہم تو ایڈریس لیتے تھے, لیٹر میری تو ترکیب تھی, اس طرح بھائیوں کی بھی آخر وہ ترکیب بنی ہوئی تھی کہ میں بولتا مدینہ, یہ میرا کوڈ میں نے بنایا تھا مدینہ. تو میرے ساتھ جو ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب میں نے کسی سے ملاقات کی, اب مدینہ بولا ہے نا, تو یہ اس کا ایڈریس لینا ہے, نام, ایڈریس, بچوں کی تعداد یا جو بھی ہے وہ لینا ہے, کہ بچوں کو بھی سلام پیار, چھوٹے ہوں تو اس سے بھی بندہ خوش ہوتا ہے. چلو میٹھا مدینہ بول دیتے, بھول گیا ہوں گا میں, تو میٹھا مدینہ, یہ ہو سکتا ہے یہ بولتا تھا,
मीठा मदीना। तो ये वो एड्रेस वगैरह उसको लेकर तरकीब से फिर वो एड्रेसेस मेरे पास आ जाते। अब हम लोग खत तैयार करते हैं इसका। आमतौर पर मैं लिखता था, शुरू में तो मैं ही लिखता था, फिर टीम बनी गया या मजलिस बनी। मजलिस ऑफिशियली नहीं मेरे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था, लिखते थे भाग जाते थे। फिर मैं तो कहता था कि जिसको भगाना हो ना यार, मैं उसको अपने साथ तहरीरी काम में लगा दूं, खत लिख, जान भी कुर्बान है। लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खत लिखे हैं। ये तो जो किताब छपी है ना, ये तो समझे आश्चर्य आशीर है इसका, यूँ समझ लो। इतने खत, इतनी चिट्ठियाँ, मतलब कि पता नहीं और कहाँ कहाँ लोगों के पास होंगी, या ठंडी कर दी होंगी पहले। इतनी शोहरत, वो ज़रूरी नहीं कि सब रखें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिखता था मैं ख़त। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, मकतूबात के ज़रिए नेकी की दावत अता फरमाते थे, इस्लाम की दावत देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये जो मैंने अर्ज़ किया अब आसान हो गया, राब्ता बहुत आसान है व्हाट्सएप के ज़रिए, समझे, ये ज़रूर कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और बात, पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में जो 2 दिन का इज्तिमा हुआ, उसकी तैयारी, क्योंकि पहले तैयारी करनी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन ने मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर नेकी की दावत दी, इज्तिमा से पहले की जो दावत होती है। और तो पता चला कि कई ऐसे शहर जिनमें दावत इस्लामी पहले नहीं पहुंची थी, सिर्फ इज्तिमा की तैयारी की दावत देने के लिए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन वहाँ पहुँचे। और माशाल्लाह नए नए शहरों में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जब गए तो वहाँ से इस्लामी भाई इज्तिमात में आए, और फिर इज्तिमा के बाद फिर दोबारा उस शहर की तरफ जाना मुबल्लिगीन का। तो यूँ अगर हम अपने पहले से ही, क्योंकि इज्तिमा जब शुरू होता है तो इससे पहले तैयारियाँ होती हैं, हज़ारों चौक दर्स होते हैं, सैकड़ों इस्लामी भाई काफ़िलों में सफ़र करते हैं, शहर शहर, गली गली, गांव गांव और विलेजेस में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, मुलाकातें करते हैं। तो ये इज्तिमा से पहले के बहुत फ़वाइद होते हैं। फिर इज्तिमा के बाद दोबारा फिर वहाँ के काफ़िलों का सिलसिला जब हम शुरू रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नए नए शहरों में, नए नए इलाकों में, नई नई सिटीज़ के अंदर दीनी काम का ना सिर्फ इजाफ़ा होता है। और फिर माशाल्लाह से अमीर सुन्नत ने अब इज्तिमा के बारे में इरशाद फरमाया, तो अमीर सुन्नत को भी कि फिर मजालिस से बनना सिलसिला शुरू हुआ कि जनाब ये शामियाने की बदलिस, ये वज़ू की बदलिस, तो ये इसकी बदलिस, उसकी बदलिस, तो साउंड की बदलिस। ये मजालिस से जब बननी शुरू हुई थी, शोबे जब बनने शुरू हुए, नए नए इस्लामी भाई और इस शोबे से मुतालिक इस्लामी भाई ना, ये हमारे तंजीम से और दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए, फिर इनके ज़रिए भी फिर ये वाबस्ता होते थे, फिर ये रहते थे, तो यूँ दावत इस्लामी के दीनी कामों में ये मसरूफ़ हो जाते थे। तो कई ऐसे होते हैं कि जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर जिनकी काफ़ी दिलचस्पी और इंटरेस्ट होता है और वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो अगर उन्हें भी आप अपनी मजालिस का हिस्सा बनाएंगे, एक टीम वर्क इस्टेब्लिश करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा होगा। भी खाने पीने के जो सुन्नत और आदाब, भी जैसे हम साउथ अफ्रीका की मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ किस तरह खाने पीने का अंदाज़ रखना है, सुन्नत और आदाब कैसे बताने, एक ऐलानात कैसे करने हैं, तो सोए हुए के पास जाना है तो इनको मौसम के हिसाब से देखना। उधर बाद वक़्त मौसम भी ऐसा आजमाइश में आ जाता है। बांग्लादेश में जब ये अभी इज्तिमा हुआ था पिछला तीन दिन का, और हालांकि इस पर वो नहीं था, मौसम की पेशगोई ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। और ऐसा ठंडा मौसम के वो तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि किस तरह इस्लामी भाई सोए थे, सोने के ऊपर इन्होंने रज़ाई के ऊपर एक प्लास्टिक, और वो जो शामियाना था ना, शामियाने इन दोनों के दरमियान भी प्लास्टिक, ताकि वो जो ओस ये जो पानी गिरता था ना, ये गिरता था। मैं कहा यार ये इसी ठंड के अंदर ये तो क्या ये मौसम बाज़ों का तब्दील हो जाता, तो उनको वो आदी थे इस तरह के मौसम के, मगर इनकी इस्तिकामत तो फिर वहाँ रहना। तो ये इस्लामी भाई इस तरह तैयारियों के साथ आते हैं, फिर उनको तैयारियाँ करवाई जाती हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये फिर दावत इस्लामी के दीनी माहौल के और करीब आ जाते हैं। तो आप भी ज़रूर इसकी तैयारी में इस तरह अव्वल भी, बीच में भी, आखिर में भी हिस्सा लेने की कोशिश करें। शुरू में काफिला हम बनाते थे, काफिला उस वक्त नहीं बोलते थे, शायद वफ्त बोलते थे। कराची से चलते थे सालाना इज्तिमा से पहले, तो शायद हैदराबाद पहला स्टेशन होता था, हैदराबाद में इज्तिमा होता था। ये दावत का क्या 3 दिन का इज्तिमा हो रहा है। जी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब, फिर सरहद उस वक्त नाम था खैबर पख्तूनख्वा KPK का, तो उसमें पहुंचते थे। पेशावर में इज्तिमा करते थे, डेरा इस्माइल खान में किया है, जगह जगह इज्तिमा
میں گھر میں بیمار ہو جاتا تھا، اتنی سفر 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 بے آرامی، تو میں دوران سفر عام طور پہ نوٹ کیا کہ میں ہو جاتا تھا بیمار، مسئلے ہو جاتے تھے میرے. تو یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کر کے دعوتیں دیتے تھے، اور یہ 3 روزہ اجتماع بھرتے تھے، اور لوگ وعدے کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم قافلہ لائیں گے، اور اس طرح لاتے بھی تھے قافلے الحمدللہ. تو یوں بھی کرنا، یوں بھی کرنا، سب باتیں تو مجھے بھی یاد نہیں ہیں کہ بس جس طرح بھی. اب تو آسانیاں بہت ہیں یار، اب تو حلوہ بنا کے دے دیا، آپ کھانے والے بنو یار. جنہوں نے حلوہ پکایا وہ ایک دور تھا، کس طرح پکایا ہوگا. حاجی شاہد کا میسج آیا تھا کہ ملتان کا جو آخری اجتماع تھا نا حضور، اب تک کا جو آخری اجتماع تھا، تقریباً 250 مجالس بنی تھی. اللہ اکبر. اور مجالس کے اسلامی بھائی کتنے ہوں گے یہ غور کر لیں تو یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور قافلے میں، اور پھر وہاں جا کر ہر آدمی تو آتا نہیں تھا کراچی یا ملتان، اس بہانے وہاں نیکی کی دعوت مل جاتی تھی، اور کام وہاں بھی ظاہر بڑھے گا، لوگ دعوت اسلامی میں آئیں گے، فائدے بہت ہوتے تھے اس طرح کے دورے کے قافلوں میں. تو انشاءاللہ یہ یو کے والے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یو کے سے اطراف والے بھی اپنے اپنے شہر میں جا جا کر وفود بنا کر وہ نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ. اب تو کمیونیکیشن بھی آسان ہے، پھر وہ سفر بھی آسان ہو گئے. پہلے کی ٹرینیں اب کی ٹرینوں میں سنا بڑا فرق پڑ گیا ہے. اب تو ٹرینوں میں جانا ہوتا نہیں ہے. میرے پہلے جو سفر میں آزمائشیں ہوتی تھی وہ بھی اپنی جگہ پر تھی، اب کم ہے وہ آزمائش. پھر یہ کہ ہوائی جہاز کی تو ظاہر کہ اور آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر ایک ہوائی جہاز میں سفر کر نہیں سکتا، لیکن وہاں ٹرینیں پتہ نہیں ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ ٹرینیں بھی ہیں، وہ ٹرینیں بھی فاسٹ ہوتی ہوں گی، ٹرینوں کا نظام تو نظام ہوتا ہوگا. اچھا ہے. لیکن ابھی ہمارے ہاں جو مطلب جو بسوں میں اور پھر کچڑ پھچڑ، اب شاید نظام صحیح بن گیا ہوگا، بہتری آ گئی ہوگی. پہلے اپنا انداز تھا سفر کا، تو اس کے عادی تھے لوگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مکتوبات امیر علیہ سنت جو کتاب کا ابھی حوالہ دیا گیا، الحمدللہ اس میں تقریباً 3 مکتوب تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں کہ اس پر الحمدللہ یہ مکتوبات موجود ہیں. اور اس میں جس طرح ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے سوال کیا، تو امیر علیہ سنت نے تو گویا کئی سال پہلے ہی اس کا پورا طریقہ کار جو ہے، پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے، الحمدللہ اس پر کافی کچھ جو ہے وہ آپ کی تحریری شکل میں موجود ہے. تو یہ 1000 روپے 1000 روپیز میں یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول بھی توجہ فرمائے. الحمدللہ شو گراؤنڈ یو کے میں ہونے والے 18، 19، 20 سپتمبر 2026 کو یہ اجتماع ہو رہا ہے. اگرچہ اس میں ٹائم زیادہ ہے، لیکن چونکہ یو کے ویزا اور ٹکٹس وغیرہ کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے، تو دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جو اس میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ضرور اس کے لیے تیاری کریں، قافلہ بنائیں، تاکہ نیکی کی دعوت کے اس عظیم کام میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد ہی یورپ میں جو اجتماع ہے، سمجھے یہی مدنی پھول یورپ کے اجتماع میں بھی پہنچے. یہ پورا مدنی گلدستہ امیر سنت کا جاری کریں اور اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بھی یو کے میں بھیجیں. پھر اس کے بعد یورپ میں اجتماع ہے، اس کے بعد نومبر میں 3 دن کا اجتماع بنگلہ دیش میں بھی ہے. تو اس کے یہ ماشاءاللہ جو گفتگو ہوئی نا، اس کے بنگلہ میں بھی اور یہ ساری زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا نا، تو بڑی مکہ مدینہ ہو جائے گا. فرمان حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک
बिहम्दिका لا إله إلا أنت ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك अस्तगफिरुक وأتوب إليك व अतूबु इलैक سبحانك اللهم सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك व बिहम्दिका لا إله إلا أنت ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك अस्तगफिरुक وأتوب إليك व अतूबु इलैक صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अला मुहम्मद توبوا إلى الله अस्तगफिरुल्लाह صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन और फैज़ान मदीना कराची के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। हसनैन से मोहब्बत फरमाने नानाए हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु अन्हुमा, हसन और हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। या अल्लाह पाक, जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला शान सहाबा व अहले बैत पढ़ या सुन ले, उसको सहाबा व अहले बैत के फैजान से माला माल कर और उसे माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शान सहाबा व अहले बैत। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे शान सिद्दीक़ अकबर बज़बान मौला अली, रसूलुल्लाह के हम शक्ल चंद अफराद, शहर बानो के नाम की वजह तस्मिया, हजरत बीबी सकीना और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला 23 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दाऊद इस्लामी की वेबसाइट www.dawoodislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इस्साले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 03131139 पर राब्ता कीजिए। 26 जून 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, दुनिया में किसी के नाहक 3 पैसे दबा लेने वाले को क़यामत के दिन कितनी बाजमात नमाजें देनी पड़ेंगी? जवाब 700 बाजमात नमाजें। सवाल नंबर 2, हज़रत अब्बास अलमदार रहमतुल्लाहि अलैह का इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से क्या रिश्ता है? जवाब वालिद शरीक भाई हैं। सवाल नंबर 3, अल्लाह पाक फौत शुदा इंसानों को उनके जिंदा मुताल्लिकीन की तरफ से भेजा हुआ सवाब किस तरह इनायत फरमाता है? जवाब पहाड़ों की तरह। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: ज़ैन अत्तारी मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान, शहाबुद्दीन अत्तारी हैदराबाद सिंध, बिनते तारिक अजीज बदीन सिंध, मशहूद अहमद जतोई पंजाब पाकिस्तान, मोहम्मद नवीद रजा अत्तारी लाहौर पंजाब पाकिस्तान, उम्मे हसनैन बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान, मजहर अत्तारी कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते तारिक अजीज बदीन सिंध। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं। आज जो नाज़रीन से सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। ये सवालात मदनी मुज़ाकरे के आगाज़ से अब तक जो गुफ्तगू हुई, मसाइल बयान हुए और जो फ़ज़ाइल बयान हुए उन्हीं से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन पर आप सेंड कर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो अमीर अहले सुन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त देखा जा रहा है, अब नशर भी किया जा रहा है, वहाँ से आप इनके जवाबात तलाश कर सकते हैं। आज जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को कितने अरसे का राशन अता फरमाते थे? सवाल नंबर 2, कौन सी 3 मखलूक आइंदा के लिए ग़िज़ा ज़ख़ीरा करके रखती हैं? सवाल नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी जैसी छोटी सी मखलूक की बात कितनी दूर से सुन ली थी जिसका तज़किरा कुरान करीम में है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखे
بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.